السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 374 سے پڑھیں گے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر جہاں 31 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 23 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم۔ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر آواز کا دیا ہو رہی ہے، کم ہو رہا ہے، کم رگڑ دی بات اور دفتر نو چھڈو پرا کھڑا کردا ہے ایک کوچا ماردا کہ پتہ نہیں کی کردا۔ ارشاد ہوتا ہے جی پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، جب ان کو ڈھانپ لیتی ہیں موجیں، بڑی موج جب ان کو کالظلل، سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پھر اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اس کی عبادت کرتے ہیں۔
فلما نجاہم الی البر، پر جب ان کو نجات دیتا ہے، خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، پھر ان بچنے والوں میں سے کچھ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی عقیدہ اس کا ٹھیک رہتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا، اور نہیں انکار جحود کرتے ہماری آیات کا، الا کل خطار کفور، مگر ہر عہد و پیمان توڑنے والا اور اللہ کی ناشکری کرنے والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، واخشوا یوما، اور ڈرو گھبراؤ اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی کفایت نہیں کرے گا، کام آئے گا باپ اپنی اولاد سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی اولاد نہیں کام آ سکنے والی اور اس کو کچھ رعایت اور اس کو مدد دے سکنے والی اپنے والد سے کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں نہ دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو کوئی دھوکے میں نہ ڈالے دغا باز، شیطان سے ابلیس مراد۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کے قائم ہونے کا علم، کب وہ سٹارٹ ہوگی اللہ کے پاس۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور کب بارش نازل کرے گا اس کا علم بھی اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے جو کچھ بھی رحموں میں بن رہا ہے یا موجود ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی وہ کل کیا کمائے گی کل، یعنی آنے والا اس کا مالی طور پر حالات کیسے ہوں گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی، کس طرح وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ جو ہے مکیہ، نزول کے اعتبار سے یہ مکی ہے، ہجرت رسول سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی گئی ہے۔ وہی 30 آیہ، اور اس کی 30 آیات ہیں، و30 رکوعات، اور 3 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمراد۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب قرآن مجید کا اتارا جانا، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور ابہام تردد نہیں ہے، اور یہ اس کا اتارا جانا من رب العالمین، جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، یا انہوں نے پھر یہ بات کہہ دی ہے کہ اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑا ہے، معاذ اللہ۔ بل هو الحق، نہیں لا، بلکہ هو الحق، یہ سچ ہے، برحق ہے، من ربک، اے نبی محترم یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، جو نہیں آئے ان کے بعد کسی قسم کا کوئی ڈرانے والا، یعنی نبی، رسول، پیغمبر، ہادی نہیں آئے آپ سے پہلے۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں، ہدایت حاصل کریں، منزل مقصود پہ پہنچ جائیں۔ یہ مقصد ہے نبوت کا، رسالت کا، آمد رسول کا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول بنائے جانے کا۔ حضرات، مشرک لوگ خاص طور پر جب سمندری سفر کرتے، اللہ نے قرآن مجید میں مثال دے کر فرمایا ہے، جب وہ کشتیاں چل رہی ہیں اور طوفان آتے ہیں، پھر وہ موجیں دریا، سمندر کی لہریں، موجیں صاحبانوں کی طرح جب ان پر وہ سایہ کر لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں، پھر وہ شرک کرنے والے لوگ
جن کو اللہ کے ساتھ وہ ملانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کرنے والی سرکاریں ہیں، ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ایک اللہ کو، صرف اللہ کے سامنے التجائیں کرنا، ہاڑا کرنا، درخواست کرنا، پکارنا، دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مہربانی سے کشتی کنارے لگتی۔ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، جس طرح اکرمہ بن ابو جہل جب مکہ فتح ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں میں اس کا شمار تھا جن کے آپ نے نام لے کر نامزد کیا تھا، فلاں 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 بندہ جہاں بھی مکہ میں مل جائے ان کو قتل کر دو، حتیٰ کہ کعبے کے اندر ہو، حرم پاک کے اندر ہو، غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہو، پناہ لے کر کھڑا ہو، وہاں بھی قتل کر دو۔ تو اکرمہ ابو جہل، کیسی شان میرے رب کی عظمت کو سلام ہے، کہاں وہ کافر ہے اور کفر کی قیادت کرنے والا ہے، کفر کی قیادت کرنے والا ہے۔ قسمت نے ساتھ دیا، وہ ڈر کے خوف زدہ ہو کے مکہ چھوڑ کر تو وہ یمن کی طرف اس نے سفر اختیار کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ دیتا ہوں، کہ میں مارا نہ جاؤں۔ آج جب وہ سفر شروع ہو رہا ہے تو راستے میں کشتی میں طوفان آ گیا۔ اب طوفان جب آتا ہے تو باقی مشرک جو ہے وہ سارے اپنے داتاؤں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکرمہ صاحب جو ہیں وہ لات منات کو لگے ہوئے، انہوں نے کہا بابا لات منات ان کا ہی سائیں، ان کا کچھ نہیں کرنے والا ہے، اگر کوئی کرنے والا ہے تو رب العالمین ہے۔ تو سردار اکرمہ بن ابو جہل نے جواب دیا تو میرا ویر محمد کریم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اگر مشکل کے اندر وہ کام آتا ہے تو جب آسانیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں کام آتا۔ عہد کر لیا کہ اللہ بات کی سمجھ آ گئی ہے، اگر آج تو نے بچا لیا پھر ساری زندگی میں تیرا اور تو میرا۔ اللہ نے ساتھ دیا، ایسے ہی ہوا، کشتی کنارے لگ گئی تو خبر ملی جناب اکرمہ کی زوجہ محترمہ کو کہ ان کو بھی معافی مل گئی ہے۔ تو کان میں انہوں نے پوچھا، یعنی قریب ہو کر سالت مآب سے دریافت کیا، حضرت اگر اکرمہ جیسا بندہ آ جائے معافی مانگنے کے لیے تو معافی مل سکتی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں مل سکتی ہے۔ پھر ان بات واضح کر دی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اور جوتا دیا نشانی کے طور پر، وہ وہاں پہنچایا گیا تو اکرمہ دربار نبوت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، آپ نے ویلکم کیا، استقبال کیا، قبول کر لیا اسلام اور ان کی شہادت، صحابی بنے اور حدیث کی کتابوں میں ان اکرمتا الرسول اللہ صلی اللہ، اکرمہ کہہ رہے ہیں پاک پیغمبر نے یہ فرمایا، اور آگے تابعین بیان کر رہے ہیں، آگے محدثین بیان کر رہے ہیں، کبھی امام بخاری بیان کر رہے ہیں، کبھی امام مسلم بیان کر رہے ہیں، کبھی امام ابو داود بیان کر رہے ہیں، کبھی نسائی اور ترمذی کے اندر امام ابن ماجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ محدثین کرام نے ان حدیث کو جمع کیا، یہ قسمت نے ساتھ دیا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی قسمت ساتھ دے، اپنے غلط عقیدوں کو، غلط اعمال کو، غلط اپنی سوچ کو چھوڑ کر راہ راست پہ چل نکلیں۔ وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، خوشیوں کے ساتھ استقبال کریں، استقبال لڈیاں ڈالیں، مقصد ویلکم کریں، روزے رکھیں، کام کریں، صدقہ خیرات کریں، محبتیں بانٹیں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، افطاریاں کریں، سحریاں کریں اور خرچے کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ حدیث کے بیان آتا ہے رسول پاک پہلے بھی خرچہ بڑا کرتے، انفاق فی سبیل کرتے، جب ماہ رمضان آتا اتنا خرچ کرتے، کالریح المرسلہ، جس طرح چھوٹی ہوئی آندیاں ہوتی ہیں، تھپیڑے مارتے ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دے رہے ہیں کبھی ادھر دے رہے ہیں، رات دن، یہ رسول پاک کا اپنا عمل ہے۔ تو امت کے ان قابلین نے بھی عمل کیا اور ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا ہوا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر تاریخ کو بیان فرمایا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، جب کبھی ان کو موجیں دریا، باہر کو سمندروں کی موجیں، کشتیوں کے اس صورت الماحول میں، کالظلل، یہ ظلال کی جمع ہے، سائبانوں کی طرح، جس طرح سائبان اوپر سایہ کر لیتا ہے، جب موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، سایہ کر لیتی ہیں، یعنی موجوں کی آغوش میں جب وہ کشتیاں اور سفینے آ جاتے ہیں، دعوا اللہ، پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے،
جب آدمی عرصہ خواجہ سے پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ، پڑھو ہے ایک باری، کیا مطلب ہے اس کا؟ کلمے کے 2 جز نہیں 3 جز ہیں، اس پہلے جز کے اندر جو جز ہے لا الہ، ساری کائنات کے معبودوں کی نفی، آگے ہے الا اللہ، ایک کا اس بات، اب یہ 2 جز ہو گئے، آگے ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، ساری کائنات کے زندے مردے آگے پیچھے سب نفی، اگر ہے تو اللہ، اول وہی، ظاہر وہی، باطن وہی، ساری کائنات کا کھلانے پلانے والا، نام جاننے والا، اور ان کی رہشیں جاننے والا، ان کی سوچیں جاننے والا، ان کے خیالات جاننے والا، ان کی بولیاں جاننے والا صرف ہے تو صرف ایک۔ اور پھر کہنا پڑے گا، اللہ نے فرمایا رسول پاک سے، میرے پاک پیغمبر ذرا اعلان کرو نا، کیا؟ قل هو اللہ احد، تسی کہہ دیو، کل ہے کل هو اللہ احد، کہہ دیو اللہ ایک ہی ہے۔ اور مشرکین نے تعجب کیا، اجعل الالہۃ الہا واحدا، محمد صاحب کیا سارے معبودوں کو رگڑا دے گے، الگ کر کے ایک معبود بنانی ہے، ایک ہی سارے کام کرے گا؟ تو فرمایا ایک ہی کرے گا، اس کا مقابلہ کائنات میں وہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی، کرنا کسی نے کیا، اسی نے کرنا جو کرنا۔ تسی اندازہ فرماؤ، اربوں کی تعداد میں انسان ہوں، اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے، دوسرے وہ جنات ہوں، فرشتے ہوں، ساری کائنات کی مخلوق، ساری فرشتے، جنات، انسان، ساری بولیاں جاننے والے، چلو انسانوں کی بولیاں مختلف ہیں نا، اور جنوں کو فرشتوں کو رہنے دیں، ساری مخلوق جب اللہ سے دعا درخواست کرتی ہے اربوں خربوں کی تعداد میں، اللہ فرماتے ہیں میں اس طرح سنتا ہوں جس طرح ایک بندے کی بات سن رہا ہوں، جس طرح ایک ہی بات سنی جاتی ہے، خربوں کی تعداد میں مجمع بول رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو نو پرابلم، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں، بلکہ تیرے وسوسات کو بھی جانتا ہوں۔ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو پھر وہ غم باقی رہ جاتا ہے، کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے، تردد باقی رہ جاتا ہے، 2 نمبری کو دوسری رائے آ ہی نہیں سکتی۔ مزہ آ جاتا ہے جب آدمی سچا مسلمان ہو کے آ جائے۔ میں ایک بات عرض کروں، چوئی صاحب اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمایا، بڑی پیاری خدمت کر رہے ہیں، یہ خاندان، ان کے بچے، اور یہ محبت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ رسول پاک کے پاس ایک صحابی بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے عرض کرتے ہیں، عمر بن عاص کہتے ہیں ابسط یدک لکی ابایعک، اے نبی محترم دستے مبارک آگے کرو، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں، مجھے اپنا مرید بناؤ اور میں دین اسلام کو قبول کر لوں۔ خواجہ صاحب حدیث کے الفاظ ہیں فلما بسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، قبض یدہ، اس بندے نے اپنا ہاتھ پیچھے کر، عمر بن عاص صاحب نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی محترم نے پوچھا لماذا، تو نے کیوں قبضت یدک، اپنے ہاتھ کو کیوں سمیٹا پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارید ان اشترط، حضرت میرا پروگرام یہ ہے کہ میں دین قبول کرنے سے پہلے، تمہاری پارٹی میں آنے سے پہلے، کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے میں شرط عائد کر لوں میری پہلی زندگی کا کیا بنے گا۔ سوال بھی کمال ہے، اشکال بھی بڑا کمال ہے، تو جواب سید الانبیاء کا اس سے اور کمال ترین ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اور صدقے جاؤ امام بخاری تیری فراست پر، تیری ذہانت پر، تیری دیانتداری پر اور تیری محبت رسول کی عقیدت پر، انہوں نے باب قائم کر دیا، یعنی عنوان قائم کر دیا ہے، الاسلام والہجرت والحج یہدم ما کان قبلہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا سچے دل سے جو کفر کی وادیوں سے اسلام کے اندر قدم رکھتا ہے، پچھلا سارا میدان اللہ صاف کر دیتا ہے۔ میٹر بھی نیا، ریڈنگ بھی نئی، پارٹی بھی نئی، تو نام بھی نواں، پہلا کافر سے مسلمان ہو گیا، پہلے یہودی تھا مسلم ہے، پہلے عیسائی تھا مسلم ہے، اور پہلے ان کا مرید تھا اب مرید رسول بنا ہے۔ تو یہ اعزاز ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ فلما نجاہم مخلصین لہ الدین کا ترجمہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کا، کہتے ہیں اللہ تو بچا لیا تو پھر ہم تیرے بنے۔
فلما نجاہم الی البر، بس جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکیوں کی طرف پہنچا دیتا ہے، سفینے کنارے ساحل پہ لگ جاتے ہیں، فمنہم مقتصد، پھر ان میں سے اعتدال پسند، انصاف پسند بن جاتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ وہی جو عقیدہ ادھر اپنایا تھا یہ چلے گا، ساری پارٹی سمجھ نہیں لگی۔ وہ کہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو اس نے عقیدہ بیان کیا ہے نا، موجوں میں، اندھیروں میں، مصیبتوں میں، مرنے سے پہلے بچنے کے ساتھ آہیں بھر رہا تھا، کہتا ہے وہی عقیدہ بھی چلے گا، باقی سیدھے ختم۔ ایک خان صاحب الیکشن دکھ لو گے، دروازہ بند کر معذرت کے ساتھ، تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ تقریر بھی کرنی پڑ گئی۔ وہ سارے حواریہ نے تے جڑے سپورٹر نے انہیں جلسہ قائم کر لیا، ان خان صاحب نے تقریر نہیں ہوتی، کدی تقریر کی تھی نہیں۔ اب مجمع نے کہا خان صاحب یہ تو تقریر کرنا ہے، اب کڑا ہو گیا ہے، آپ نے ووٹ لینا ہے۔ ان خان ہوتے کی کرے، آ گیا سٹیج پہ، السلام علیکم۔ اب خان کا بچہ کڑا ہو گیا، نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا۔ ٹھیک ہوگی کیا؟ اے تقریر ہو رہی، خان کا بچہ بات کا پکا، اب وہ کڑا ہو گیا، نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا۔ وہ جت گیا نا، لوگ ایسے شغل والی بیٹھتے جٹ۔ اب جو عہد کیا ہے نا، کہو اللہ اب میں تجھے رب مان لیا، نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، تیری ربوبت پر ہی مرے گا، یہی کرے گا۔ اے اللہ، یہ میں نے تدبیر کی، ہم نے تجھے رب مان لیا ہے، الہ مان لیا ہے، رزاق مان لیا، مر تو سکتا ہوں لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑ۔ کیا بس؟ اللہ اکبر۔ وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، ہماری دلیلوں کا، ہمارے قرآن کا، مصطفیٰ کے فرامین کا، الا کل خطار کفور، مگر عہد و پیمان توڑنے والے، بات پہ قائم نہ رہنے والے، ہر نعمت کا نہ شکری کرنے والے، وہ ہی ایسے کر سکتے ہیں۔ باقی جو بندہ، ایک صحابیہ نے پوچھا، اللہ اکبر، رسول پاک سے پوچھا کیا کوئی آزاد خاندان کی عورت گناہ کرنا بھی پسند کر سکتی ہے؟ انداز ذرا دیکھیں سوال کا۔ پوچھا کیا غیرت مند آزاد خاندان کی عورت جو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی ہو، کیا اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنے رشتے اور محبتوں کی پینگیں چڑھائے؟ اسی طرح کا سوال ہے کہ جو واقعتاً ہی اللہ کا بندہ ہے، سمجھتا ہے، تو کیا اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے خالق کائنات کو چھوڑ کے جو مرے ہوئے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے لیٹ جائے؟ کیا اس کا عقیدہ ہے؟ کیا زندگی ہے؟ ساری زندگی تماشا بنائے رکھا اس نے۔ تیرے عقیدے اور ایمان کا معیار کیا ہے؟ یار اللہ تعالیٰ نے جب بھی تعارف کروایا نا، یہ کروایا ہے کہ میں وہ جس نے آسمان سات بنائے ستونوں کے بغیر، جو ستونوں کے بغیر آسمان کھڑے کر سکتا ہے، تیروں پیروں سے کھڑے نہیں کر سکتا۔ تو سبحان اللہ کیسا کہ او جی منڈا نہیں پیروں سے کھلوتا، تو آپ نہیں کھلوتا تو منڈے کتوں کھلونا؟ پیروں سے کھلوو۔ پیروں سے کھلون کا معنی کیا ہے میں بتاتا ہوں، ایتھے بہ جو ساڈے محلے، چلو ایسے ہی کر لو، کوئی گل نہیں، ایسا کیا کرنا۔ ایک بندے نے، صحابی نے عرض کیا، اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام مجھے خاص کو نصیحت فرماؤ۔ پیار نام ہے جس نے کوئی نسخہ دسو، اور مینو جی فلانا فارمولہ دسو، اور مینو کو تواڈے کول ہے نا بڑا شاندار کو نسخہ، تے حکیم نہیں دس دیں، فوت ہو جاندے دس دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے نسخے بیان کر دیے۔ حدیث کے اندر بیان ہے، آپ نے فرمایا ہر وہ نسخہ جو جنت میں خیر کی طرف لے جانے والے، ہر شے میں نے امت کو بتا دی۔ ہر وہ شے شر جو جہنم کے نقصان پہنچانے شے میں نے ہر شے سے منع کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ تو کی گل پہ کر دینا، انا للہ کھوڑ کی ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ عہد و پیمان توڑنے والا،
اور نہ شکری کرنے والا، روٹی اللہ دے نعرے کسی اور کے مار دے۔ کتنے صوفی آپ نے دیکھے ہوں گے سحری کے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ۔ اس صوفی کو کوئی علم نہیں ہے میرا رزاق کون ہے۔ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں بین سجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ اللہ کے رسول کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں شفقت فرما، اللہ رہنمائی فرما، اللہ سونے اگر کمی رہ گی میری کمیاں پوری فرما۔ اندازہ فرمائیں رسول پاک نے کون سا زاویہ چھوڑا ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا میں بیان کی ہو، اور جملے ایسے ہیں گناہ کیا نہیں تو معافی مانگ رہے ہیں اللہ رب انی ظلمت نفسی ظلما۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ میں تشہد میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ بڑے ظلم بڑی زیادتیاں کر لی ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نے میری غلطیاں معاف نہ کی اللہ بڑا نقصان اٹھاؤں گا۔ تو پھر اللہ کے ساتھ جب وہ باتیں کرتا ہے رحمان کہتا ہے بندے نے اقراری جرم کر لیا، اقرار کر لیا، چلو قلم پھیر دے، در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جس کا جی چاہے۔ حضرات گرامی آپ اللہ پیارے ہیں، اندازہ فرمائیں میرے اللہ فرماتے ہیں اللہ کلو خطار کفور، وعدہ خلافی، وعدے عہد و پیمان توڑنے والے، نہ شکریاں کرنے والے، درد درد کے کسے کیا سی درد درد کرنا سجدے ہر جات سر جھکانا، درد درد کرنا سجدے ہر جات سر جھکانا۔ کلمہ پڑھ لیا نا، تو میں یہی عرض کر رہا تھا، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول نصیحت فرماؤ، یہ مسئلہ تھا، تو آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، کلمہ پڑھ پھر ڈٹ جا۔ صحابی کہتے اللہ کے رسول مجھے سمجھ پوری نہیں آئی، ڈٹنا کس طرح ہے، کو کشتی کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان قتلتا او حرکتا لا تشرک باللہ شیئا، تجھے مرنا پڑے، تجھے قتل ہونا پڑے، تجھے جل کے دنیا سے جانا پڑے، وہ کر لے لیکن شرک نہیں کرنا۔ روٹی نہ ملے، منڈا نہ ملے، دکان نہ ملے، کاروبار نہ ملے، کالی پگڑی نہ ملے، سبحان اللہ، آتے سائیاں نے دربار لمحہ بیٹھ جا۔ شاہ ان کے سے پوچھا نا شاہ جی روزے پورے لنگ گئے نے، کالے کپڑے تسا نہیں پائے؟ یہ شاہ ہی کہنے لگے پتر کالے کپڑے چھڑ دل کالا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے واخشوا یوما، اور اس دن سے بھی ڈرو جو 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ وہاں کیا ہوگا؟ لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے اولاد سے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں میں نے اپنی آنکھوں سے باپ گولیاں کھاتے ہوئے دیکھے، میرے سسر صاحب اس طرح قتل ہوئے تھے، ان کے بیٹے کا جو میرا برادر اللہ تھا، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا نام بھی میرا نام ہی تھا، اس کو گولیاں لگ رہی ہیں، باپ چھڑانے آیا، پتر نو 14 لگیاں نے، پتر باپ نو 10 گولیاں لگی۔ میں نے ان کو غسل دیا تھا، جنازہ بھی پڑھایا تھا، اور پر گولیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اندر چلے چھرے چل رہے ہیں، اور آخر دم تک خون بند نہیں ہوا۔ جرم کیا ہے؟ کچھ نہیں، کوڑا چکن تو اندر ڈائی ہے، کوئی جرم نہیں رہنے دینا۔ 9 سال کیس چلا اور میں مدعی بنا ہوں تھا، مدعی تو خیر دوسرا تھا، میں کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ تو پھر 4 لوگوں کو سزائے موت بھی ہوئی، گھلا کو جرمانہ ہوا، پورا سیر سفارتی بن کے آتا رہا، جو بڑے بڑے قلندر ہیں شہر کے۔ تو میری بیوی کہا کرتی رحم اللہ، خون کا سودا ہم نے نہیں کرنا، وہ سارے بری ہو جائیں لیکن خون کا سودا نہیں کرنا، ہم نے سودا نہیں کیا۔ انہوں نے پھر جج سے سودا کر لیا، 25 لاکھ دے کے سارے پھر رہے، اور ان کا نہ گھر رہا، نہ کارخانے رہے، نہ عزت رہی، کڑیاں نس گئی، منڈے اٹھ گیا، تباہ ہو گئے، اغوا ہو گئے، کچھ ہو گیا۔ تے جڑے یتیم ہو گئے سن اور کارخانے دے مالک تے کوٹھیاں دے مالک تے جمرے تے حج کرنے لگ گئے، یتیموں کی لائنیں لگ گئی تھیں۔
حضرت میرا رب فرماتا ہے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے سے کام نہیں، اور اسی طرح ولا مولود، نہ کوئی بیٹا ہوا جازن ام والدہ شیئا، جو کوئی بیٹا اپنے باپ پہ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و اخیہ، باپ بیٹا رشتہ دار سارے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام سنوائی نہیں ہے۔ ان وعد اللہ حق، فرمایا میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں، سارے وعدے سچے ہیں، برحق ہیں۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا والوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، خاندان بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، سپورٹر بڑے ہیں، ان تمام چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ امیروں کو غریب کرنا اور غریبوں کو امیر کرنا یہ میرے رب کا کام، اسیروں کو آزاد کروانا، آزادوں کو اسیر بنانا، وزیر اعظم کو جیل میں بھیجنا اور جیل میں نکلنے والوں کو اللہ تو لا کے بھیجنا، یہ میرے رب کے کارنامے۔ آپ نے دنیا میں کئی دفعہ یہ دیکھا ہوگا اس تھوڑی ساری زندگی میں، صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانیاں نہ تمہارے دل میں آ جائیں۔ کتنے کہہ دیں او جی ساڈی سنتے ہی نہیں، او ایسا نفل پڑھے، او ایسا درویشاں ٹوپیاں خرید کے دیتیاں، او ایسا مسجد قرآن شریف کے، او ایسا افطاریاں کروائیاں، او ایسا کیتا، اللہ ساڈی نے کر کی بیٹھا تو دو درویشاں روٹی کھوائی، کسی نے پاجامہ لے دیتا، کسی نے ٹوپی لے دیتی، نخرے کرنا کیا کام ہے یہ؟ نہیں سمجھ آ رہی تو پھر سن لو بابا جی کی بات۔ ہارٹ کے مریض تھے، بل بنا 12 لاکھ 10 لاکھ، تو بل وے کے رونڈا پہ ڈاکٹر کو ترس آ گیا، شریف آدمی ہے، بزرگ بندہ ہے، نیک بندہ ہے، کہنے لگا بابا جی کیوں پریشان ہوتے ہو، اسی تم کو لیس کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا پتر میں اس طرح رو رہا ہوں تو 10 بنایا میں 12 لاکھ بھی دے سکتا، مسئلہ یہ نہیں۔ پوچھا میں روتے کیوں ہوں؟ کہنے رو اس لیے رہا ہوں کہ تم نے 2.5-3 گھنٹے میرے دل کی حفاظت نگرانی کی ہے، تو بل بنایا 10 لاکھ، تو 65 سال سے جو میرے دل کی میرے وجود کی نگرانی ہے، اس کا دی پیسہ منگے ہی نہیں، وہ اس کا سی بل بنایا ہی نہیں۔ ایک بات غلط ہے، یہ خوبصورت بات ہے، اس بات کو سامنے رکھو۔ اللہ سونے تو مفت و مفت سارے کام، ساری فٹنگ صحیح کی ہوئی ہے، معدے، جگر، کڈنیاں، ہارٹ، آنکھیں، کان، شنوائیاں، اے دیکھو جوڑ اللہ ہمارے وجود ٹھیک، ٹانگیں ٹھیک، اللہ ہمیں بھی ٹھیک کر دے، عقیدہ ٹھیک کر دے، اعمال ٹھیک کر دے، سوچ ٹھیک کر دے، ہماری سمت کو خوبصورت بنا دے، یہ دعائیں کرنی۔ اس لیے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، دنیا والوں قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس میں موت بھی شامل ہے، ہنگامے شامل ہے، لیکن اصل اس سے مراد ہے قیامت جو آئے گی، قیامت وبالآخرۃ ہم یوقنون، بعث بعد الموت، جب قیامت شروع ہونی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے ہیں آپ سے جناب قیامت کہتے ہو، بتاؤ قیامت شروع کب ہوگی؟ رسول پاک خاموش ہو گئے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ اللہ نے آیت نازل فرما دی، ان سے کہو لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور سبحان اللہ کہو، اور فرشتے ہو کہہ دو سبحان اللہ، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو کہہ دو، قرآن بنا دیا۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، میری طرف سے جواب دو، قیامت کے سٹارٹ ہونے کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ بچے صوفی، بچے نجومی، بچے ہاتھ ویکھن والے، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھن والے، روٹی کھان والے، سارے فارغ۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بارشیں بھی وہی نازل کرتا ہے۔ اگلے دن ایک پوسٹ آئی موسمیات کی طرفوں، اور موسمیات کہتے ہیں جی بارشیں برسانے والے بادل پاکستان کے حدود سے نکل گئے ہیں، اللہ نے کہا تسی بکواس کر دو، اساں پھر داخل کر دیتے ہیں۔ اب جب بارش ہو رہی تھی بڑے بڑے علاقوں کی طرف سے
میاں والی سے فلاں ہو رہی ہے جی، چکوال ہو رہی ہے جی، فلاں علاقے میں بارش ہو رہی جی، فلاں یالہ باری ہو رہی جی، فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے میری مخلوق کو کتنی ضرورت ہے، میرے رب نے کرم فرما دیا ہے۔ ان اللہ عنہ، ہاں وہ علم الساعہ و ینزل الغیث، بارش میں وہی نازل کر، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے رحموں کے اندر کیا ہے۔ لوگ بغلیں ہانگتے ہیں جی پتہ چل گیا کڑی یہ منڈا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، صرف ایک مذکر مؤنث مشین بتاتی ہے 4 ماہ تے 4 مہینے تو پہلے کیوں نہیں دس دے۔ سرجن صاحب ہوتے تو میں پوچھتا ہوں، یہ الٹرا ساؤنڈ جو مذکر مؤنث کا فرق بتاتی ہے نا مشین ایسٹیمیٹ، وہ 4 مہینوں کے بعد بتا سکتی ہے۔ دوسرا مہینہ حمل کا، تیسرا مہینہ حمل کا ہو وہ مشین نہیں بتا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے سے پہلے مجھے پتہ ہے تمہاری ماؤں کے اندر کیا کیا بننے والا ہے، وہ سارا علم میرے پاس پہلے ہی موجود ہے، ازلی علم موجود ہے۔ پھر ماں اور من میں بنیادی ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب، من اور ماں میں یہ فرق ہے، اگر من ہو اس کا معنی ہے مذکر المؤنث، یعنی شخصی طور پہ کون ہے۔ ماں کے اندر آتا ہے مذکر بھی، مؤنث بھی، نیک بھی، بد بھی، خوبصورت بھی، بندہ، چھوٹے قد والا، بڑے قد والا، سعادت مند، بد نصیب، امیر غریب، یہ سارا کچھ ماں کے اندر آتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں تم ماؤں کے رحموں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ کے پاس علم ہے، باقی ساری ڈاکٹری کی نفی لے وہ ایمان اس واسطے۔ اللہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو پتہ نہیں میں کل کیا کماؤں گا، کسی کو پتہ نہیں میں امیر کب ہو جاؤں گا۔ میں نام نہیں اب لیتا، شہر کی بڑی بڑی پارٹیوں کا علم پریکٹیکل میرے پاس ہے۔ وہ ساری زندگی مزارتیاں کرتے رہے، کو متاجیاں کرتے رہے، ملازمتیں کرتے رہے، تو جب 50 60 70 سال ہوتے کام ہوا، اللہ نے بیر و بر کر کے ارب خرب پتی بنا کے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے امیر ان کو کب بنانا ہے، غریب کب کرنا ہے، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اور پریکٹیکلی آپ تجربے کر لو۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ فوت کہاں ہوگا، ایکسیڈنٹ کے فوت ہوگا، جہاز میں گر کے مرے گا، سمندر میں غرق ہو کے مرے گا، ایکسیڈنٹ روڈ ایکسیڈنٹ سے مرے گا، اپنے گھر میں مرے گا، قتل ہو جائے گا، بیٹا اس کو مارے گا، ماں اس کو مارے گی، کون یہ بیوی قتل کر دے گی، کوئی پتہ نہیں۔ روایت تو اسرائیلی ہے، اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ حدثوا، صحیح بخاری میں ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایات تم بیان کر سکتے ہو لیکن لا تصدقوها ولا تکذبوها، جس طرح ایک کہانی ہوتی ہے، بس انہیں اے آئے نے کہیں جی میں ہوتے بے کہ ریڈی ہوتے نا انہیں سامان لدیا سی تے خربوزے بھی ایسا ہوں اس ایمان نہ لے آئیے تو کی فرق پہنتا، تو جب من جائیے تو پھر کی فرق پہنتا۔ بیانی اسی طرح کی بات ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بادشاہت بھی ہے اور وزیر امیر بھی ہیں، جن بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، انسان بھی ان کے مرید ہیں، جن بھی ان کے مرید ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے تو اسرائیل السلام بھی پھیرا لایا، وہی میٹنگ میں بیٹھ گئے، تو میٹنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے جڑا وزیر سی نا وہ کہنے لگا حضرت ہے جڑے بزرگ بیٹھے تھے نا کون تھا، کہنے لگے تینوں کی مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ ہے کہ تسی دس دو، کہتے یہ تو جنت نہیں سی، پھر کون یہ فرشتہ سی اسرائیل صاحب، آدھے جے اے اسرائیل ہے نا تو مینوں ادوں تک گھبراہ پیندا پیا، میرا دل نو کچھ ہوندا پیا، تو مینوں پتہ نہیں کتنے پہنچاؤ، میں نہیں جے اتنے رہ سکتا۔ ہوا نے حکم دیتا تخت تے بٹھا دو، پہاڑیاں اتنے چھڈ آئے۔ اسرائیل صاحب ملاقات کہنے لگے میرے وزیر نو کیوں گھوریا سا اس دن، کہنے لگے جی پرچی میرے کول سی، کل سویرے سورج چڑھدے میری جان انہاں پہاڑیاں تے کڈنی سی، تو یہ تو میٹنگ میں بیٹھا، میں کہا میرا کام نہیں، میرا کام ہے جی میری ڈیوٹی، وکیل بکم ملک الموت الذی وکیل بکم، وہ فرشتہ وہ ٹائم آئے گا روڈ پہ پڑا ہوگا، پہاڑی کے گرے گا، جیب تو تھلے مرے گا تو بہت ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر چلو۔ اس طرح ہی تو فرمایا اللہ کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ کا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا بھی ہے، باخبر بھی ہے، تو پھر ایمان لے ہونا چاہیے نا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کا علم مانے، اس کی خبر مانے، سماعت مانے، اس کا لطیف خبیر ہونا مانے۔ کتنے اسی پھرنے باجی، پھر کے ساری زندگی قبراں دے، درختاں دے، ملکاں دے،
کی کر لیا انہوں ملکوں نے؟ امریکہ جو اسرائیل صاحب نہیں جاندے، برطانیہ نہیں جاندے، آسٹریلیا نہیں جاندے، چائنا نہیں جاندے، مردوں نے بندے بے شمار ہوتے۔ بس کریے، ارشاد ہوتا ہے جی وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ان کو ڈھانپ لیتی ہیں موجیں صاحبان کی طرح، پھر اللہ کو پکار دیں مخلصین لہ الدین، خالص عبادت کرتے ہوئے، صرف اللہ تیری عبادت کریں گے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ ان کو خوشیوں طرف پہنچا دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر ان میں کچھ مینر بھی، اعتدال پسندی والا عقیدہ، وہی جو ادھر بات کی تھی باہر بھی وہی ہوگی۔ اس طرح اندر عقیدہ ہو تو باہر عقیدہ ہو، بیویاں اندر کی گل کر دیاں تو باہر کی کر دیاں۔ یوسف علیہ السلام اندر بی بی ہائی طلاق کے نعرے مار رہی ہے، تے جب باہر آئی خامد ہوئے گئے کہنے لگے یہ منڈے کو میں ہی بچی ہوں، اور کو ہونا تے بڑا کام خراب ہونا سی، اتنا ہو جانا جی، اتنا ہو جاؤ اتنا ہو جاؤ۔ تو یوسف علیہ فرمان لگے یا اللہ میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں، اندر کی بکواس کر دی تھی ہن کی آندی ہے؟ اللہ نے فرمایا تو فکر نہ کر، اندر تو ساڈا خیال رکھا سی، باہر اسی تیرا خیال رکھنا۔ اللہ خیال رکھتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، کوئی نہیں انکار کرتا اللہ کی آیتوں نشانیوں کا مگر ہر بد عہد، عہد و پیمان توڑنے والا، ناشکری کرنے والا، کلندر قسم کا بندہ وہی کرے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اللہ سے اپنے رب سے ڈر جاؤ، واخشوا یوما، ایسے دن سے ڈر جاؤ، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی کفایت نہیں کرے گا باپ اپنے بیٹے سے، ولا مولود ان ہوا جاز عن والدہ، کوئی بیٹا وہ کام آنے والا ہو اپنے باپ سے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں کوئی دغا باز دھوکے باز تمہیں اللہ سے بد گمان نہ کر دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس علم قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو رحموں میں ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی جو وہ کل کیا کمائے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کس سرزمین میں فوت ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اے جڑے دو ترے دن رہتے ہیں ذرا جذبے نہ پڑھو، پتہ لگے کہ محبت ہے قرآن مجید میں۔